کہ پوچھو مت. ایک بات اور بتا دیتا ہوں، بس باتیں بہت ہیں لیکن یاد آتا ہے تو ایک بات بتاتا ہوں. اوپر خط میں لکھا تھا والدہ کے دستخط، والدہ کی اجازت، میں جو ہے وہ گھر سے بھاگ رہی ہوں. اب آپ اجازت دے دیں؟ ہم اجازت دیں گے. کہ مجھے جو ہے کبھی والد نے پیار نہیں دیا کیونکہ بیٹی پیدا ہوئی، اس لیے اس نے نصیحت وغیرہ کی. ایک واقعہ اور، اس میں بددعائیں لکھی ہوئی تھی والد صاحب کو. کہ مجھے 10 دن پہلے، بہت نیک بچی، ہمارا کسی نابینا سے بات چیت کا الحمدللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ کے کرم سے. محرم بات کریں، خط لکھے محرم کے دستخط کے ساتھ، ای میل کر کے لکھے کہ فلانا محرم ہے، اس کی اجازت سے ای میل کر رہی ہوں. اور کئی دفعہ ایسا ہوا الحمدللہ، آج پہلی دفعہ شاید بتا رہا ہوں کہ ہمارے شیخ جو ہے ہمارے گھر آتے ہیں اور بیوی سے میں نالائق کہتا ہوں چائے لے آؤں، پھر وہ بیوی سے کہتے ہیں میں تم میری بیٹی ہو، سامنے بیٹھو کیا فرق پڑتا ہے. لخ دی لعنت ہوئے جس پر نبی کی لعنت ہو. شیخ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کیا. سندھ میں گاؤں میں زیادہ جانے کا شوق ہوتا ہے مجھے، وہاں اس پر بیان ہوا قرآن پاک حدیث پاک سے اصلی پیری مریدی کیا ہے. تو جب بیان ختم ہوا لوگ ملے، ایک آدمی نے کہا بابا منہ جوڑو بد نصیب ہے بغیرت پن کی رکو نہ ہوں دو، یعنی مجھ سے بڑا بد نصیب بغیرت بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا بھائی ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے اپنے آپ کو. کہ میں ایسا ذلیل گھٹیا انسان ہوں، آج پتا چلا اصلی پیری مریدی قرآن پاک حدیث پاک سے کیا ہے. میں اپنے بیٹی کو بیوی کو لے کر گیا ہوں، گدی نشین ہے. گدی نشینی کہاں آتی ہے؟ کہاں گدی نشینی کا ذکر ہے؟ باپ نیک تھا، ولیوں کا سردار تھا، بیٹا شراب اور جوا اور بھنگ اور گھوڑے ریس میں لگا ہوا ہے. تو اللہ کا ولی ہے یا شیطان ہے؟ اور جو عمل کرے فنڈامنٹلسٹ ہے، ایکسٹریمسٹ ہے. اس کا بھی جواب دیتا ہوں. فنڈامنٹلسٹ ایکسٹریمسٹ کی بات کرتے ہیں، جو قرآن پاک پہ عمل کرے اس کو کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ ہے. فنڈامنٹلسٹ کا مطلب کیا ہے؟ ٹیررسٹ کا مطلب کیا ہے؟ ایکسٹریمسٹ کا مطلب کیا؟ ہم لبرل ہیں، ہم پتہ نہیں سیکولرزم والے ہم ہیں. تو قرآن پاک کا انکار کر رہا ہے اپنے آپ کو، یہ کہہ رہا ہے سیکولر اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے، مرضی ہے چلے نہ چلے، قبر میں پتہ چلے گا. جیسی کرنی ویسے بھرنی، نہیں مانتا تو کر دے. جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، خدا کی قسم ہے. نہیں مانتا تو مر کر دے. آج رات کو بھی بتایا تھا توبہ پر اتنا مضمون، ہر فجر بعد اثر بعد عشاء بعد بیان ہوتا ہے. رات 3 دن سے توبہ پر بیان ہو رہا ہے. کل ایک صاحب یہاں بیٹھا تھا مسلسل ہو رہا تھا، بعد میں کہتا اللہ اتنا معاف کرتے ہیں. کتنا معاف کرتے ہیں؟ ریت کے ذرات جتنے گناہ ہو جائیں اس سے بھی زیادہ معاف کرتے ہیں. درخت کے پتوں جتنے گناہ ہو جائیں اس سے زیادہ اللہ معاف فرماتے ہیں. ڈرگس اور شراب اگر سمندر دریا جتنا پی لیا اللہ اس کو بھی معاف فرماتے ہیں. زنا کتنا کیا ہے تو نے؟ درخت کے پتوں جتنے، معافی مانگیں گے اللہ معاف فرما دیں گے. ہم معافی نہیں مانگتے. بابا گناہ گھڑائن، کتنا گھڑائن. حدیث پاک سنائی تھی پرسوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بندے غور سے سننا، تیرے گناہ اگر زمین سے آسمان تک بڑھ جائے مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کرتا ہوں. آگے تو عجیب بات ہے، اے بندے اگر تیرے گناہ دنیا کے پھیلاؤ جتنے ہو جائیں، دنیا کے پھیلاؤ جتنے، مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کرتا ہوں، اپنا پیارا بناتا ہوں، اپنا دوست بناتا ہوں. کون سی گٹر لائن کی زندگی ہے یہ؟ تو یہود و نصارہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. شراب اور ڈرگس، رات دن زنا اتنا بڑھ گیا، ڈرگز اتنا بڑھ گیا، لڑکوں کے ساتھ ظلم کرنا، کتے اور سور والا کام اتنا بڑھ گیا. اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے. حدیث پاک ہے جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھائے گا. حرام لیتا ہوا مرا تو ان حرام خوروں سے پوچھو کہ حدیث پاک قرآن پاک سے ثابت کرو، جس کے لیے تم گولڈ بارس لا رہے ہو، جس کے لیے پلاٹ خرید رہے ہو، جس کے لیے تم مہنگے چیزیں حرام خوری کے لے رہے ہو، یہ تمہیں ایک نیکی دیں گے قیامت کے دن؟ ثابت کرو قرآن پاک سے، حدیث پاک سے ثابت کرو. میں ثابت کرتا ہوں ایک نیکی بھی یہ نہیں دیں گے. تمہارے لیے تو گولڈ بارس خریدے تھے، ہم نے کہا تھا آپ کو حرام خوری کر کے لو. اس وقت پتا چلے گا کہ جن کے لیے حرام کھایا، کیونکہ فلمیں دیکھ کر، موبائل دیکھ کر ہر چیز لمبی چاہیے. اب فلانے جگہ پر 2.5 کروڑ کا فلیٹ چاہیے. جی ہاں 2.5 کروڑ کا فلیٹ، 4 کروڑ کا فلیٹ کہاں ہے؟ یہ تو کدھر ہے؟ فکر نہیں کرو. حرام کھاتے ہیں نا. ایک رشوت دینا لینا حرام ہے، دوزخ کا معاملہ ہے. پہلے ایک آدمی جو ہے نا گڑبڑ کرتا تھا، جائز نہیں ہے، اور رشوت لیا، چھٹی، حرام. ٹھیک ہے، توبہ کا دروازہ تب بھی کھلا ہوا ہے. بہرحال اس کی شرطیں بھی ہیں. اب کیا ہے؟ اب ایسے قانون بناؤ جو بیچارہ صحیح بھی ہے اس کو پھنسا دو. پیسے جان بوجھ کے FIA خالی رکھی ہوئی ہیں، پیسہ دو 50,000 روپے، ابھی تیرا نام ڈالتا ہوں. یعنی کہ ان کی بددعائیں لے کر. وہاں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، لیکن جان بوجھ کر پھنسا کر حرام کام. ایک بادشاہ بہت نیک تھا، ایک اس کا وزیر جو ہے نا کھانچو نکلا حرام خور، تو اس نے اس کو دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیا، یہ منسٹری آف فارن افیئرس میں ڈال دیا. وہاں بھی کھانچا شروع کر دیا اس نے.
پھر جناب کوئی اس وقت کوئی FBR ہوگا یا جو بھی ہوگا جناب، اس وقت ہم کو تو نہیں معلوم کون سے ڈپارٹمنٹ تھے، وہاں بھی کھانچے شروع کر دیے۔ بادشاہ نے کہا یہ پاجامہ کہاں سے آ گیا بھائی، جگہ جگہ کھانچی شروع کرا دیے جناب۔ بادشاہ نے کہا اتنے آؤ جناب، وہ جا تھوڑی ڈیوٹی سمندر چ لگا دی ہے، لہریں گن کے روز بتا کتنی لہریں ہیں روز۔ اب جو حرام جب نہیں ملتا تو اس کے تو پیٹ میں گڑگڑ ہونے لگتا ہے کہ یار یہ تو مسئلہ ہو گیا، حرام کیسے کمائیں گے اب، کتنا حرام مل جائے نا پیٹ نہیں بھرتا، یہ بتا دوں آپ کو میں۔ بددعائیں الگ پلس میں بددعائیں الگ۔ بہرحال اب وہ لہریں گن رہا ہے، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، حرام نہیں ملا تو۔ ایک دن ایک جہاز جا رہا تھا، جناب اس وقت کنٹینر نہیں تھے، ٹھیک ہے، مثال میں بتا دیتا ہوں، کنٹینر تھے، 2000 کنٹینر لے کے جا رہا تھا۔ وہ تو آرام خوروں کی مدد تو شیطان بھی کرتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ جناب اس نے دیکھا یہ کوسٹ گارڈ کی تیز ہوتی ہے نا بوٹ، اس وقت کوسٹ گارڈ تھا نہیں تھا، ہم سے مت متنا مفتی صاحب واسو نہیں آپ یاد، بس ہم کو نہیں پتا۔ بہرحال وہ کوسٹ گارڈ جو بھی پھر وہ اسرا ہے مولانا عاطف احمد بھائی، نہیں چلو کوسٹ گارڈ نہیں تھا، آپ کی لانچ تھی، بس وہ لانچ لے کے اور لاؤڈ اسپیکر پہ اس کو دکھا دیا جہاز والے کو، رک جاؤ یو آر انڈر اریسٹ، جہاز تو رک جائے ظاہری بات ہے آگے۔ اور اس نے اعلان کیا اس سے مائک سے، وہاں سے چلو ایسے اعلان کیا، بس خامخواہ اثر ہے ڈاکٹر محبوب وغیرہ یار، تو اعلان کیا کہ رسی پھینکو، سیڑھی اوپر آنا ہے تمہیں، اوپر آیا اور آ کر کا یہ دیکھو میرے آرڈرز کیا لکھے ہوئے ہیں، کہا جناب اتنے لکھا ہے کہ تسی لہریں گنڈے پہ ہو جناب، تو لہریں گننے پر مجھے لگا دیا ہے۔ کہا تو ہمارا کیا واسطہ، کہا تم گزر رہے تھے نا تو لہریں گننے میں مشکل ہو رہی تھی مجھے، ہاں اب تو سبھی اثر ہے۔ کہا جب تم گزر رہے تھے تو لہروں میں فرق پڑ رہا تھا کاؤنٹنگ میں، اس لیے یو آر انڈر اریسٹ۔ کہا بھائی اتنا ڈیمیج کون دے گا، اتنی پینلٹی کون دے گا، ہم کیا کریں، ہمارا تو ڈیوٹی دکھا دیا، بادشاہ کا اسٹیمپ بھی لگا ہوا ہے۔ پھر کیا کریں، کہا کھانچا، وہاں بھی حرام پہنچ گیا اس کا۔ خوش ہوتے ہیں اولاد ہے، ابا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں 4 لاکھ کی موبائل چاہیے، کہاں سے پیسے آئیں گے، حرام خوری، اللہ بچائے۔ یہ کیا چوکھٹ بدل دو، بڑے ہے چوکھٹ بدل دو۔ میں نے کہا بھائی مفتی صاحب سے پوچھو، بددعا مت لو، کس بات میں چوکھٹ بدل دیں، سسر مار رہا ہے، کیوں، ناشتہ دیر سے ملا۔ اب بتائیے آپ اللہ کا عذاب اس گھر پر آئے گا نہیں آئے گا، اس پر بہو کے کیا حق ہے، ساس کا کیا معاملہ ہے، اگر ساس غلط کرتی ہے تو ماں بھی تو ڈانٹتی ہے، تو ماں کا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہو کیا، تو ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے، آپ پوچھو اس کا دل کیسے بدلی کرے گا، خط لکھو ہم بتائیں گے دل کیسے اس کا بدلی ہوگا۔ آپ 1 وے ٹریفک چلائیں، میں 1 وے ٹریفک چلاؤں، بدلا دینا نہیں ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے، مفہوم بتاتا ہوں قرآن پاک کا، کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، ان قریب تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست ہو گیا، اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ آگے سننا جملہ، نصیبے والوں کا کام ہے۔ تو ہم نصیبے والے کیوں نہیں بنے بھائی، جب اللہ اتنی معافی عطا فرما رہے تو دیر کس بات کی ہے، کیا آپ معافی مانگنے کا فائدہ، میں پھر کروں گا، آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پھر کرنے کا، اس معافی پر اللہ کا پیار کتنا آئے گا۔ چلو خدا نہ خواستہ پھر گناہ کر لیا، ایک مثال ہے، پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، 10-12 واعظ ہیں حضرت کے توبہ پر، بیانات الگ ہیں، ماشاءاللہ مایوس بھی ہنستا ہوا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کتنا بھی مایوس ہو ہنستا ہوا جاتا ہے۔ ابھی ایک نوجوان کا واقعہ سناتا ہوں، پہلے ان کو اتنا کھڑا کیا ہوا ہے، سزا کل بھی پورا گھنٹہ کھڑا رہا بیچارہ، پورا کر لیں۔ ایک واقعہ سناؤں گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، سچا واقعہ آج کا، تازہ جلیبی کیسی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے نا، ہاں کبھی کھایا ہے جو ہنس رہا ہے جی۔ جس طرف نکلا حیران پریشان نکلا، یہ نا جس طرف نکلا حیران و پریشان ہو کے نکلا، جو تیری بزم سے گریزاں نکلا، اللہ کی محبت سے جو ہٹا۔ ہائے اس قطرے دریائے محبت کا سر، ہائے اس قطرے دریائے محبت کا سر، جس کو سمجھا تھا کہ خطرہ وہ طوفان نکلا، جس کو سمجھا تھا کہ خطرہ ہے وہ طوفان نکلا، جو تیری بزم محبت
خار سمجھا تھا جسے ماشاء اللہ، اچھا بچہ ہے بھائی، ماشاء اللہ. اب دیکھیں نیک لوگ ہیں، حافظ ہے، قاری ہے، امام صاحب ہے، استاذ ہے، مفتی ہے، اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجازت یافتہ بھی ہیں. پوچھو قسم دے کر کہ کوئی پیسوں کا لین دین ہوا اشعار پڑھنے پر؟ کوئی موسیقی سنی آپ نے؟ کوئی عورتیں ہیں یہاں؟ یہ سب شرائط لکھی ہیں نعت شریف میں. ہمیں وہ نعت پسند آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ سے بڑھا دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا سکھایا جائے. ہم بھی مانگتے ہیں، لیکن کس طرح مانگتے ہیں؟ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں یہ عطا فرما. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک کی برکت سے ہمیں عطا فرمائی. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کی برکت سے ہمیں عطا فرما. براہ راست نہیں مانگ سکتے ہم تو، لیکن کیونکہ غلط لوگوں کے ساتھ عقیدہ برا ہو گیا. بہرحال اب میں آپ کو بتا رہا تھا فنڈامنٹلسٹ، شاید میں غلط بھی بول دوں، اور ایکسٹریمسٹ. صحیح ہے، ایکسٹریمسٹ. حالات کا اشارہ بتا دیتا ہوں، امید ہے سمجھ جائیں گے. رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا جا کر تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا جا کر تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا اس زمانے میں. اب آپ سمجھ سکتے ہوں گے میں کیوں نہیں جا رہا ہوں. اڈے شراب کے ہیں، مسئلہ نہیں. بدکار عورتوں کو لائسنس دے دیے، اور پہلے سور اور شراب کچھ خاص جگہوں میں ملتا تھا، بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹور میں اب عام ہو گیا ہے. یہ تو تصور میں بھی نہیں ہو سکتا، خواب میں بھی نہیں ہو سکتا. سب کا ٹھکا ٹھک خروج. جاؤ بھائی. بہرحال زیادہ جانا ہوتا تھا. ایک بہت بڑی مسجد، ایسا کیا کہوں، اس کو سب پتا ہے، ساتھ ہوتے تھے یہ ہر وقت، اور بھی ساتھی جو جاتے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس علاقے کی جو سب سے بڑی مسجد ہے اس ملک کی، اس میں بیان ہوتا تھا. تو ایک بہت بڑے انجینئر، اس بھائی جان کا گھر تھا، کرائے پر گھر ہوتا ہے، آپ کو دو پالیسی بدل گئی، میرا اس سے واسطہ نہیں بتانے کا. تو انجینئر پھر گھر پر بھی آئے، حاجی صاحب بھی گواہ سامنے بیٹھے ہیں. حاجی صاحب یاد ہے مسجد نا کتنے لوگ ہوتے تھے حاجی صاحب؟ ہاں، ان کا نام میں نہیں لے رہا ہوں. ان کے یہاں بھی جو ہے بڑا ماشاءاللہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اس کا صلہ عطا فرمائے انہیں، ان کے بچوں کو سب پر اللہ خاص سب پر مہربانیاں فرمائے. تو انجینئر صاحب گھر پر آئے. اس وقت میرے گھٹنے اور اس کا مسئلہ نہیں تھا کمر کا، تو ہم نیچے بیٹھے تھے قالین پر. تو اس نے کہا ماشاءاللہ اتنا بیان سے فائدہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. میں سمجھ گیا کہ اب کوئی وار ہونے والا ہے، کیونکہ پہلے تعریف کرتے ہیں پھر فائر مارتے ہیں. کہا ماشاءاللہ اتنا جزاک اللہ لطیف صاحب، پیر دبا رہا ہے آپ کا خلیفہ بھائی. ہاں نہیں میرے پیر دبا رہے ہیں. ہاں تو لیکن بٹ آ گیا نا بیچ میں. لیکن جو آپ لوگ ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں نا، مجھے تو اب بولنا بھی شاید میں غلط، اس وقت تو کچھ بھی بولنا نہیں آتا تھا، ابھی بھی شاید غلط بول رہا ہوں. یہ جو آپ لوگ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے، ایکسٹریمسٹ بولوں گا یہ خوش ہوتے ہیں مفتی انور صاحب. ایکسٹریمسٹ جو اب بن جاتے ہیں نا، یہ غلط ہے. انجینئر صاحب ہے اور مفتی اعظم بنا ہوا ہے، یہ مصیبت ہے. آپ کسی ڈاکٹر کو مشورہ نہیں دے سکتے کہ اینجیوگرافی ڈائریکٹ کیوں، اینجیو پلاسٹی ڈائریکٹ کیوں، بائی پاس ڈائریکٹ کیوں. ڈاکٹر بھی ڈاکٹر کو مشورہ نہیں دے سکتا، وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، آپ سرجن ہیں. وکیل مشورہ نہیں دیتا، آپ بھی وکیل کو مشورہ نہیں دیتے. 3000 روپے پر کرائے پر جگہ لینی ہے اور بانڈ پیپر پر 3 پرچوں میں سائن کر رہے ہیں. پڑھو نا کیا لکھا ہے، بلا فلیٹنگ کے پیچھے پڑھو، اتنے باریک رقموں میں کیا لکھا ہے، لیٹر آف کریڈٹ میں کیا لکھا ہے، کیوں آنکھیں بند کر کے دستخط کرتے ہیں. ایمان ہے اس کا کہ یہ لیٹر آف کریڈٹ میں صحیح لکھا ہوگا. قرآن پاک پر کیا معاملہ ہے، دیکھو ہمارا حالت کیا ہے.
آج کل اخبار میں آ جائیں، بڑے مشہور اخبارات میں کہ یہ پوسٹ ہے، اس پر یہ بینیفٹ ملے گا وغیرہ، فوراً چلو وہاں انٹرویو کے لیے. اور قرآن پاک احادیث مبارکہ، اللہ معاف فرمائے میرے حال پر. آپ لوگ تو نیک ہیں ماشاءاللہ، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال بڑا مزیدار بات کل مفتی نعیم صاحب نے بتائی ہے، وہ سنانا چاہتا ہوں. یہ واقعہ تو سنا چکا ہوں آپ کو. میں نے کہا بھائی ایکسٹریمسٹ کا مطلب کیا ہے؟ اب یہی انگریز داس صاحب میں کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، نہ میں بحث کرنے کی اجازت ہے. 100 دفعہ جس کو غرض ہو دین کی طرف آئے. جناب آپ خاموش. میں نے کہا بتائیے ایکسٹریمسٹ کا مطلب کیا؟ سوچ. انتہا پسند. جزاک اللہ. انتہا پسند کا مطلب کیا ہے؟ تب بتاؤ نا ایکسٹریمسٹ کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر ان کو اور ماشاءاللہ ٹیکنالوجی آ گئی. کارپیٹ پر گول دائرہ کھینچ کر کا ایکسٹریمسٹ وہ جو اس دائرے سے باہر نکلے. میں جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی. یہ دائرہ کون کھینچے گا چاچا؟ انگلینڈ کھینچے گا یا تھائی لینڈ کھینچے گا یا نیدر لینڈ یا انگلینڈ یا امریکہ یا برطانیہ؟ یہ کھینچیں گے چائنیز جیپنیز؟ میں نے کہا بھائی آپ پڑھو، منع نہیں ہے. کل بھی اس پر بیان ہوا تھا اثر کے بعد کہ کوئی منع نہیں ہے، ڈگریاں اور اچھا بزنس وغیرہ کوئی حرام منع ہے. تم چاہو تو آسمان پر جھولو، اپنے رب کو نہ بھولو، یہ منع ہے. دنیا نام ہے اللہ کو ناراض کرنے کا. وہ ختم. حدیث پاک لا باس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل. مالداری اس کو مضر نہیں جو اللہ سے ڈر کر رہتا ہے. اللہ سے ڈرے گا، حرام کھائے گا، ملاوٹ کرے گا، پارٹنر کو لاس کی بیلنس شیٹ دکھا کر پرافٹ خود اینٹھے گا. تو کتنا آسان ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں دنیا کا حسنہ مانگو. دنیا کا حسنہ کیا ہے؟ رول مانی میں نیک اولاد نہیں، نیک بیوی، نیک اولاد، طیب مال، یہ سمجھ میں آتا ہے. آگے علم دین، فقہ فی الدین، ثناء الخلق، صحبت صالحین، عافیت، یہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ معاف فرمائے. بہرحال اب وہ خاموش ہو گیا. میں نے کہا دائرہ کھنچ چکا. یہ دائرہ سنیں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها. قرآن پاک سے اللہ نے جو باؤنڈریز بنائی ہے نا اس کے نزدیک بھی نہیں جانا ہے. 2 کھیت ہیں، دیکھتا ہوں اپنے جانور کو تو چھوڑ دے رہا، دوسرے کھیت میں جا کے منہ ڈالے گا پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم بھی نزدیک نہ جاؤ. تو کل کھانے پر یہ بات نکلی تو مفتی نعیم صاحب کی بات بتاتا ہوں. ہمارے رئیس دارالفتہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بھی ہیں. مفتی نعیم صاحب نے فرمایا دین پر چلنے والوں کو ایکسٹریمسٹ اور فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں. حالانکہ ایسے لوگ خود ایکسٹریمسٹ اور فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں. ایسے لوگ خود. سنیں ذرا غور سے. ہم حضرت آدم علیہ السلام کو لیتے ہیں، وہ شیطان کو لیتے ہیں. سیکولرزم اور کیا لبرل. کیا لبرل بھائی بتا تو صحیح، لبرل کیا ہے؟ تو جیسے دل چاہے تو ہم سانڈ تھوڑی ہیں کھلے ہوئے. آپ دیکھو بیل پالتو گائے مر جائے تو اس کو دفن کرتے، علاج بھی کراتے ہیں، پھر دفن کرتے ہیں اس کو. اور سانڈ پر دیکھو کتنے ڈنڈے ہوں گے، کتنی مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی زخم پر. ہم کھلے سانڈ نہیں ہے جس کھیت میں چاہے منہ ڈال دیں. اللہ نے ہمارے لیے قرآن پاک احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جینے کا طریقہ سکھا دیا. یہ میرے دوستو دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے. نعوذ باللہ. کیا مطلب بھائی؟ اگر علماء سے نہیں پوچھیں گے ہم لوگوں کے دماغ خراب ہو جائے گا. کافروں کے لیے جنت، ہمارے لیے قید خانہ. کیا مطلب؟ مطلب جو جنت میں ہر چیز کی اجازت ہے نا، یہاں جو حرام ہے ان کو بھی وہ لے لیتے ہیں، ان کی فکر نہیں کرتے. ہمارے لیے قید خانہ کیوں ہے؟ آپ سب جواب دینا کہ عشاء کے بغیر ہم اپنی مرضی سے سو سکتے ہیں، اپنے مرضی سے جاگ سکتے ہیں، اپنے مرضی سے حرام کھا سکتے ہیں، اپنے مرضی کے پہن سکتے ہیں. ہماری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی. اس لیے قید خانہ لگتا ہے ہمیں قید خانہ لگتا ہے. تقویٰ پر آ کر سب آسانی ہو جاتی ہے. اور انہوں نے جنت کا مطلب جنت نہیں ہے. مراد یہ کہ جو سانڈ کی طرح یہ شراب پیئے جو بھی کیے ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم یہاں پریشان ہو جاتے ہیں. یہ مسلمان بھی نہیں ہے، سود میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں. ان کی اتنی بڑی بلڈنگ ہے تو کیا ہوا؟ بلڈنگ سونے چاندی کی بھی بن جائے تو کیا ہوگا؟ ایمان کا ہے ان کے پاس. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. یزکیم اصلاح فرض ہے. جس گناہ میں ڈوبا ہوا ہوں نا، کسی شیخ سے اس کی اصلاح فرض ہے. اس کا بھی بتا دیتا ہوں شیخ کون ہونا چاہیے. پہلی دفعہ شاید بیان ہوگا یہ، ویسے سب کو پتا ہے کہ قرآن پاک میں 30 نشانیاں سب کو پتا ہے، 30 صفات. لیکن آج ایک اور دوسری بات بتاتا ہوں بنوری ٹاؤن کی. پہلے یہ سن لیں. ہم حضرت آدم علیہ السلام، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، حالانکہ گناہ بھی نہیں تھا. ربنا ظلمنا انفسنا، اور شیطان اکڑ گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو ندامت تھی، اس کو ندامت نہیں تھی. تو فرمایا کہ ہم لوگ تو حضرت آدم علیہ السلام کو لیتے ہیں، وہ شیطان کو لیتے ہیں. سنیں، ہماری بنیاد پر سنا، ہماری بنیاد تو بہت پاکیزہ مدینہ شریف ہے. ماشاءاللہ آیا نہیں آیا؟ ہماری بنیاد تو خانہ کعبہ ہے. آج بہت سے لوگ حج عمرہ کر چکے ہیں. اس کے بعد بھی عمرے کا اتنا فکر
یہ لوگ جو ہے نا عمل نہ کرنے والے، یہ گھر سے تو محبت کرتے ہیں، گھر والے سے محبت نہیں کرتے، اصلاح بھی نہیں کراتے کہ شیخ ہمیں روزہ رکھوائے گا، کتنا چلاؤ کتنا رو، آدھا آدھا گھنٹہ فجر کے بعد باپ کو نیند نہ آئے، مرے باپ تو مرے، ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے، اور جانے کے لیے ایسی فکر، تو گھر سے محبت کر رہے ہو نا، گھر والے سے محبت ہوتی تو نیند آ سکتی ہے فجر کے لیے، خود بھی برباد اور اولاد کو بھی برباد، گھر والوں کو بھی برباد، ایسا لوگ ہوتے ہیں بیچارے پریشان ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی، یہاں سے یہ نبضیں دبتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں بیچاروں کو، کیا کریں کریں تو کیا کریں؟ آپ سب کو پتہ چل جاتا ہے آہستہ آہستہ کہ نماز تو پڑھتا ہی نہیں ہے فرض، اور نفل کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں، اور اصلاح نہیں کرانا ہے کیونکہ نفل پڑھنے پڑیں گے، ناشتہ بند ہوگا جب اولاد اور گھر والے دیکھیں گے کہ بھائی ہمارے بیٹا اور ہمارے شوہر کے تو ناشتے بند ہو رہے ہیں اور ان سے تو روزہ رکھوایا جا رہا ہے، ان سے نفلیں پڑھائی جا رہی ہیں، اپنے جیب پاکٹ سے، باپ کے مال سے نہیں، اپنے جیب پاکٹ سے اتنا صدقہ دو کہ دل پر آرے چل جائیں دل پر۔ ہاں، ایک بد نظری پر غربت کا زمانہ تھا، حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ نے 60-65 سال پہلے فرمایا ایک بد نظری پہ 5 روپے صدقہ کرنا، وہ دکان تھا کپڑے کا اس کا، 10 بد نظریاں ہوئی 50 روپے صدقہ۔ بھائی بڑے بوڑھوں سے پوچھو 50 روپے اس وقت کے کیا ہوتے تھے۔ 8واں دن تھا کہ حساب لگایا کہ یار میرا تو جو گراس پروفٹ جو میرا کیپیٹل ہے اس سے 50 روپے کا نفع ہے، گھر چل رہا ہے، ابھی مجھے نہیں بولنا 50 روپے میں گھر نہیں چلتا، تو 50 روپے جناب رب نواز ہے نا آپ کا نام ہے نا پکا، آپ لوگوں سے حضرت نے کتنی محبت فرمائی ہے، ہم کو رشک آتا تھا کہ دونوں بھائیوں سے حضرت اتنی محبت، دوست محمد صاحب سے بھی اور رب نواز سے بھی، ہمارے ساتھ بھی محبت کا تعلق آج سے نہیں ہے، پرانا ہے، لیکن حضرت نے بہت زیادہ ماشاءاللہ ان پہ نظر ڈلی الحمدللہ۔ ہمارے دوست محمد کو تو حضرت والا نے مجاز صحبت بھی بنا دیا ماشاءاللہ۔ اللہ سب کو ترقیاں دے، ان کی دعاؤں سے ہمیں بھی اللہ محروم نہ فرمائے۔ 8ویں دن کھٹکا لگ گیا کہ پرافٹ تو میرا چلا جاتا ہے صدقے میں، تو اس کا مطلب ہے کیپیٹل توڑ رہا ہوں نا، ہوتے بھائی صاحب کی جو ہے نا بد نظری کم ہوتے ایک بھی نظر خراب نہیں ہوئی، اللہ نے حلاوت ایمان عطا فرما دی۔ اب پتا ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا، اصلاح کس چیز کا شیخ سے تعلق رکھا ہوا ہے، کون سا تعلق ہے؟ خالی حلوے پراٹھے کا تعلق ہے؟ کیوں نہیں بتاتے کہ میری فجر کی نماز نہیں ہوتی؟ وہ خود بولے گا تو آپ لفٹ ہی نہیں کرائیں گے، بلکہ دور رہیں گے، آپ اپنے ابا ہو یا چاچا ہو جو بھی ہو، شیخ بھی ہو، اس سے بھی دور ہو جائے گا۔ جب جائے پوچھتا ہے فجر کی نماز پڑھی ہے تو کیا کریں؟ تمہارے چمچا گیری کریں گے؟ آپ نے کیوں اپنا ہاتھ دیا ہاتھ میں؟ کیوں آپ خط لکھتے ہو؟ کیوں آپ بیان سنتے ہو؟ جب بیان تو اور بھی سنتے ہیں، لیکن جو اصلاح کرائے گا پھر وہ برداشت کریں۔ یا تو ہاتھی والے سے دوستی مت کرو، جب دوستی لڑایا ہے تو گھر بڑا رکھو، ہاتھی پر بیٹھ کر آئے گا نا بھائی۔ اسی طرح اللہ والے سے غلام سے دوستی مت لگاؤ اصلاح کی، کہ وہ تو پھر چھوڑے گا تو نہیں، خائن ہو جائے گا وہ، کیوں خیانت کرے وہ؟ بے بس بیچارے کو نیند بھی نہیں آتی، 3 دفعہ اٹھ کر نیند پوری اڑ گئی۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ اتنا اٹھا رہے ہیں، اتنا چلا رہے ہیں، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی فجر کی نماز نہیں؟ حلوے کی نماز ہے، بس جاگ رہے ہیں تو روزہ اور پڑھ لیا، اثر نماز دونوں پہ ثواب کتنا ہے؟ اثر نماز پہ سو رہے ہیں، نماز نہیں۔ مغرب میں عشاء میں پہلی صف میں کھڑے ہوئے، یہ کون سی اللہ سے تعلق والی بات ہے؟ یہ ایسے مجاہدے کے بغیر اللہ مل جائے گا؟ مجاہدہ ہے ہی نہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کا پر بیان کر رہے ہیں۔ تمہارے درس قرآن ہو یا بیان ہو، بھلے بابا مل جائے پوری دنیا سے، اثر نہیں ہوگا لوگوں کے دلوں پر، کیونکہ خیانت ہے، امانت میں خیانت ہے، اللہ کا حکم ہے، فرض اس کی فکر نہیں ہے، اور ہر وقت بس جانا ہے مکہ۔ یہ خود بیان کرتے ہیں یہ لوگ کہ ایک آدمی نفلی حج پر جا رہا تھا، اللہ والے سے دعا کرانے آیا، حج فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، جب فرض ہو گیا تو اللہ والے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہا نفلی حج کرنے۔ ماشاءاللہ، جا کہاں رہے ہو یہ تو بتاؤ؟ کہا جا رہا ہوں نا مکہ شریف۔ کمال کرتے ہو۔ کہا اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گھر والے سے پہچان ہے؟ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، چوٹ لگ گئی۔ 1 سال اللہ والے کے پاس رہ گیا، لڑکیاں دیکھو وہاں بھی نمازوں کی سستیاں کرو، اور وہاں پر رات جاگو، سارا دن سو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظہر کی نماز تو مل گئی، فجر تو مل گئی، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں بھی کوئی عبادت ہی کر رہا ہے نا، نفل ہی کر رہا ہے، فرض تو فرض ہے، ساری بات ہے۔ 1 سال رہ گئے اللہ والے کے پاس، پھر نفلی حج کرنے گئے، واپس آئے لپٹ کے روئے جا رہے، حضرت اتنے حج عمرے کیے، ہمیشہ گھر ملا، اس بار گھر بھی ملا، گھر والا بھی ملا، تقوی کے ساتھ حج گزارا، اور عرب کا تقوی عجم کا تقوی بن جاتا ہے۔ یہ کون سا تقوی ہے؟ پورے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا،
کوئی گھر بند ہے، کوئی نکل ہی نہیں رہا گھر سے فجر کی نماز کے لیے. چاہیے سب چاہیے، مرسیڈیز بھی چاہیے اور پتہ نہیں کون سا BMW بھی چاہیے، سب چاہیے. فجر کی نماز اللہ نہیں چاہیے، نعوذ باللہ. تو اولاد کا بھی یہی حشر ہوگا، ان کی عادت پکی ہو جائے گی. جب پکی ہو جائے گی تو کہاں سے نکلے گی؟ کیا نیند کرتے ہیں ہم؟ کس نے دیا یہ ایئر کنڈیشن کمرہ؟ کس نے دیا یہ؟ دوسروں کے گھر دیکھو جا کر کیسے گھر ہیں، ان کی گاڑیاں دیکھو کیسی ہیں. لیکن فکر ہی نہیں اس بات کی کہ جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہم تو حلوہ خور ہیں. پھر ہم 4 رکعت پڑھتے ہوئے موت نظر آتی ہے. اگر نیند کی بیماری ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ اللہ نے گھر دیا، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، ایئر کنڈیشن نہیں ہے تو آپ کو پنکھا اللہ نے دیا، پنکھا نہیں ہے کھڑکی کھول کر اللہ تازہ ہوا عطا فرما رہے ہیں. اس کا یہ حق ہے؟ کیوں دیر سے سوتے ہو آپ؟ اگر آپ ساری رات اگر کوئی عبادت کرے، سن لیں غور سے، تلاوت کرے، بیان کرے، اشعار کی مجلسوں، اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا، گناہ کیا اس نے ساری رات. جاؤ پوچھ لو مفتی اعظم سے، پوچھ لو. یہ ایک نہیں ہے، درجنوں مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، رو بھی رہا ہے، سجدے میں رو بھی رہا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا. تم سے کوئی پوچھے، تم آپ عالم ہو، آپ سے کوئی پوچھے کہ گناہ کیا، پھر کیوں گناہ کرتے ہو؟ کبھی حضرت فرماتے تھے جن کی اولاد نیکی کی طرف ہے نا وہ بھی، اور جو اولاد نیک نہیں ہے تب بھی ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم ہی نیک ہیں بس، باقی سبھی غلط ہیں. اور جو اولاد نیک تو ہے لیکن فرائض میں ہوتا ہی کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے باپ کو اٹیک بھی ہو سکتا ہے سوچ سوچ کے دل پر بوجھ لگ کر، شیخ کو بھی. حضرت نے فرمایا بعض لوگ ایسے، شیخ العرب العجم نے فرمایا، عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بعض جو ہے مرید ایسے ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں محبت کرنے میں اول نمبر 1 ہوتے ہیں. اللہ والے ان کے غلام سے محبت میں نمبر 1 ہوتے ہیں، اور اذیت دینے میں بھی نمبر 1 ہوتے ہیں. دنیا میں نمبر 1 ہوتے ہیں اذیت دینے میں. یہی میں کتاب پہ پڑھ کے آپ کو سنا سکتا ہوں، میرے پاس موجود ہے، کہ یہی لوگ شیخ کے ہارٹ اٹیک کا باعث بنتے ہیں، یہی لوگ شیخ پر فالج گراتے ہیں، یہی لوگ شیخ کو سکون نہیں پہنچاتے، اور بس شہرت مل گئی کہ شیخ العرب العجم کا غلام ہوں میں. بھائی تو ان کا غلام ہے نا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا تو غلام نہیں ہوا نا بھائی. میں اس لیے فجر پڑھتا ہوں کہ اگر نہیں جاؤں گا تو میرے جو تخصص کے طلباء ہیں وہ کیا کہیں گے، ہمارے گھر کے پڑوسی کیا کہیں گے، یہاں کے پڑوسی کیا کہیں گے، پہلی صف میں نہیں رہوں گا، مسبوق رہوں گا، لوگ کیا کہیں گے. تو اللہ کے لیے تو نہیں کیا نا، مخلوق کے لیے کیا نا. لیکن اس میں بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے. جو نقل بھی کرتے ہیں نا اللہ ایک نسل بنا دیتے ہیں. جو تانا دیتے تھے، جو زائد تانا زن تھے اور پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. جیسے نظر کی حفاظت پر اللہ کی ذات ہے، لیکن من ترکہا مخافتی، اللہ تعالیٰ کے خوف سے. ہم تو بیوی اور مریدین اور تعلق والے خوف سے نظر کی حفاظت کرتے ہیں، تو چھوڑ دیں اس کو، نقل کو. یہی نقل اصل بنا دے گی اللہ کے کرم سے. اور باپ کے ماں کے جراثیم اولاد میں بھی آتے ہیں نافرمانی کے. ظاہر بھلے بن گیا اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. سوچو آپ تو پریشانی ہو جاتی ہے. فجر کی نماز نہیں، وہ بیداری میں کون سی نماز پڑھ لی، بیدار ہے زہر کی نماز نہیں پڑھے گا. کیا کہیں گے آپ کے شاگرد وغیرہ، پڑوسی وغیرہ، جو بھی مریدین، یار کیا ہے آپ کی بیماری کا بہانہ کب تک چلے گا بھائی؟ عمر کیا ہے آپ کی؟ ایک صاحب نے 3 مہینے تک امامت نہیں کرائی، اجازت یافتہ، آج بھی آئے تھے ٹشو دینا، آج بھی آئے تھے. خیر اب تو بات وہ نہیں رہی. اجازت یافتہ اہل علم، ایک دن بیان سن کر جوش آیا، لکھا میں نے 3 مہینے سے امامت نہیں کرائی. کیوں؟ وجہ کا مطالعہ جو ہے نا، ہر وقت بس نیند چاہیے، آرام چاہیے. فجر کا بیان سنا ہے؟ نہیں. عصر کے بعد سنا؟ نہیں. ہم خود بیان کرتے ہیں نا. عشاء کے بعد کے بعد نہیں، ایسی حالت ہے ہماری، تباہ ہو رہے ہیں ہم تو بالکل ختم ہو گئے. صحابہ رضوان علیہ مجمع تو جانے دیے، ایک اشارہ ہو گیا خلاص. ایک وقت میں 70 صحابہ رضوان علیہ مجمعین نے جانے دے دی، ایک وقت میں احد کے میدان میں. ہم نماز نہیں پڑھتے، آرام کیا آرام کریں گے؟ اسی حالت میں اٹھا لیے گئے. تو پرسوں کا یہ واقعہ ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا یا جنازہ ہوا تھا. کیا ہوا؟ کمرے میں آئے تھے، بتا رہے تھے کہ بھئی جو وہ، میں نے پوچھا رہائش کا ہے؟ میں تو نہیں دیکھا وہ قریب میں. کہا بلاک پتہ نہیں کون سا 14 یا کوئی وہاں سے. میں حیران ہو گیا، وہاں سے جنازہ یہاں آ رہا ہے. ایک دفعہ ڈاکٹروں کا جوڑ ہوا تھا، 180 ڈاکٹر آئے تھے، تب یہ آئے تھے. میں نے پہچانے بھی نہیں، انہوں نے پہچان پکڑائی. ان کے بھائی شاید تعلق رکھتے ہیں، کیا ہے. تو ٹھیک ہے. بہرحال والد صاحب گرے، چوٹ لگی، خون جم گیا، آپریشن ہو گیا، اللہ کے پاس پہنچ گئے. سوئے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ گئے. فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، آواز بھی دے رہے ہیں، ہاں میں آ رہا ہوں. تیرا آواز کس کام کا آواز ہے؟ جہالت ہے یہ پہلے نمبر کی. گھنٹیاں بھی لگائی ہوئی ہیں، اسی ٹائم پہ اٹھا بھی رہے ہیں، اٹھ کر آ رہا ہوں. دوسرا انتظار کر رہا ہے، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، کہ ہے ہی نہیں. اچھا بھائی